ایک خوبصورت اور چھوٹا سا گاؤں جس میں لوگ بہت پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس میں ہی ایک جادوئی جنگل تھا جسے لوگ دور سے ہی دیکھا کرتے تھے۔ اس جنگل میں رنگ برنگے پھول، چمکتے پتھر اور ہوا میں جادوئی خوشبو پھیلتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پریاں رہتی ہیں جو صرف خاص لوگوں کو ہی دکھائی دیتی ہیں۔ جنگل کی روشنائیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ سونے سے پہلے ان روشنائیوں کو دور سے دیکھتے اور پھر سوتے۔ ارے واہ، کتنا خوبصورت نظارہ ہے! ارے کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیدی، میری گڑیا ندی میں گر گئی ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، میں اٹھا دیتی ہوں۔ یہ لو تمہاری گڑیا۔ شکریہ دیدی۔ ارے کوئی بات نہیں۔ یہ ہے لیزن، اپنے گاؤں کی خوبصورت، بہادر اور رحم دل لڑکی۔ لیزن کا دل بہت ہی خوبصورت تھا۔ لیزن کو اپنے گاؤں والوں سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے گاؤں میں بہت خوش رہتی اور سب کی مدد کرتی۔ ہر رات کی طرح گاؤں کے سبھی لوگ دور سے اس جادوئی جنگل کی روشنائیوں کا مزہ لیتے اور لیزن بھی ان کے ساتھ جاتی اور ان خوبصورت روشنائیوں کا مزہ لیتی۔ کتنا خوبصورت ہے پاپا، مجھے اس جنگل کی سیر کرنی ہے۔ اور مجھے بھی۔ ارے پیارے بچوں، وہ ایک جادوئی جنگل ہے اور وہاں پر جادوئی پریاں رہتی ہیں جو کہ خاص لوگوں کو ہی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے وہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا وہ پریاں اچھی ہیں یا بری، اس لیے ہمیں وہاں جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ لیزن کو اس جادوئی جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ اس جادوئی جنگل کی حقیقت کو جاننا چاہتی تھی۔ واو، کتنا خوبصورت نظارہ ہے! میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں اس جادوئی جنگل میں پریاں رہتی ہیں جو کہ خاص لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن میرا بچپن سے یہی شوق رہا ہے کہ میں اس جنگل کی سیر کروں۔ اب مجھے اس جنگل کی سیر کرنی چاہیے اور اس کی حقیقت جاننی چاہیے کہ اس میں آخر کیا چیز ہے جو اتنی خوبصورت ہے اور یہاں تک اس کی روشنی آ رہی ہے۔ لیزن اس جنگل کی طرف بڑھی اور جنگل کے کنارے پہنچی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گئی، اس نے دیکھا کہ ہر چیز چمکدار اور زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ لیزن نے دیکھا ہر درخت پر رنگ برنگی پریاں اڑ رہی تھیں، جن کی چمکدار پروازیں ہوا میں جادوئی رنگ بکھیر رہی تھی۔ پریاں لیزن کے گرد چمکنے لگی اور ان میں سے ایک پری جو سب سے زیادہ چمکدار تھی اس کے سامنے آئی اور بولی، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہارا دل پاک ہے اور بے خوف ہے۔ لیزن نے حیرت سے پوچھا، یہ جنگل اتنا جادوئی کیوں ہے؟ ہاں، یہ جنگل خوابوں کی دنیا ہے، یہاں ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے، مگر یہ حقیقت تب ہی ممکن ہوتی ہے جب دل کی خواہش سچی ہو۔ چلو تمہارے دل کی خواہش پوری کرنے سے پہلے تمہیں اس جنگل کی مختلف مقامات کی سیر کرواتے ہیں۔ ضرور۔ اس پری نے لیزن کو جنگل کے مختلف مقامات کی سیر کروائی جہاں ہر چیز جادوئی تھی۔
लेजिन ने देखा कि हर दरख्त और पौधे में कोई ना कोई जादुई ताकत थी। जंगल के दिल में एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी चमक रहा था और इसमें हर रंग की झलक मौजूद थी। ओह वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। गाँव वाले देखेंगे तो वो तो दंग रह जाएंगे। कितना दिलकश नज़ारा है। फिर परियां लेजिन को झील के किनारे ले आई और वहाँ मौजूद एक कदीम दरख्त के नीचे एक खुफिया संदूक दिखाया। लेजिन, ये संदूक तुम्हारे ख्वाबों की हकीकत को जाहिर करेगा, लेकिन याद रखो, जो भी तुम चाहो वो सिर्फ दिल की सच्चाई से ही मुमकिन होगा। लेजिन ने वो संदूक खोला और उसमें एक खूबसूरत सोने की चाबी देखी। चाबी के साथ एक पैगाम था जिसमें लिखा था, दिल की सच्ची ख्वाहिश को चमकाने की चाबी। लेजिन ने चाबी को अपने दिल से जोड़ते हुए परियों से दरख्वास्त की। मैं चाहती हूँ मेरा गांव इस खूबसूरत खुशबू से महकता रहे और गांव के सभी लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें और मेरे गांव पर कभी कोई आँच ना आए। परियां लेजिन की ये ख्वाहिश सुनकर बहुत खुश हुई। लेजिन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे गांव पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। हमारा ये जादुई जंगल और इसकी खुशबू तुम्हारे गांव तक हमेशा बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे ये जादुई जंगल मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इसकी सैर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है लेजिन? तुम्हारा दिल इतना पाक और बेखौफ है। हमें तुम्हारी ये बहादुरी और अच्छाई बहुत पसंद आई। इसके बदले में तुम जब भी यहाँ आना चाहो आ सकती हो। क्या सच में? बहुत शुक्रिया। आज से तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारा जब भी दिल करे तुम हमसे मिलने के लिए और इस जंगल का लुत्फ लेने के लिए आ सकती हो। और जब भी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्तों। लेजिन जब गांव में वापस आई तो गांव में एक अजीब और खूबसूरत खुशबू महसूस की। परियों ने अपनी जादुई ताकत से गांव को खुशबू से महका दिया था और इसके बाद से गांव और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आने लगा।